لگ رہا ہے کہ نظر لگ گئی، اور گمان میں بھی نہیں تھا میرے خیال میں جموں کشمیر کے کسی بھی شخص کو کہ ایسا کبھی ہوگا۔ کہاں ہے جموں؟ نظر ڈالیے، مایوسی ہے ان کے چہروں پر۔ کشمیر تو ماشاء اللہ، وہاں تو جکڑ کے سوا، پکڑ کے سوا، دوست دمکی کے بغیر بہت کچھ اور بہت کم نظر آ رہا ہے۔ لینا چاہیے۔ It is not the question of me. The question is what about Jammu people? یہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈوگرا اسٹیٹ ہم نے بنا دی، مہاراجا ہری سنگھ، پرتاپ سنگھ، گلاب سنگھ انہوں نے بنا دی۔ بالکل صحیح کہتے ہیں، مانا۔ اس ہسٹورک اسٹیٹ کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تو جموں والوں کو پوچھنا تھا، لداخ والوں کو پوچھنا تھا۔ کشمیری پنڈت اور مسلمان ایک ساتھ رہے، ایک بھی واردات ہوئی ہو اس پاگل پنی کے دور میں، جب پاگل پنی کا بھوت چھایا تھا جس نے پورے ماحول کو قبضے میں لیا تھا نفرت کے، جموں تک کشمیر تھا نا، لالجت کا کشمیر، ندریشی کا کشمیر۔ کشمیری پنڈت تھے نا، سکھ تھے نا، بودھ تھے نا، کرسچن تھے 4 گھر۔ کشمیر عظمیٰ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں آپ کا میزبان نذر حسین۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کراتے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سیاسی میدان سے لے کے سماجی میدان تک جن کا جو ہے کافی منگے ہوئے کھلاڑی۔ جی ہاں، صحیح بات کر رہا ہوں میں، محمد یوسف طالبہ، جو ابھی گپکار الائنس کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے ڈائریکٹ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کی صورت حال، یعنی سیاسی صورت حال کیا ہے۔ تو ارگن صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر عظمیٰ میں۔ تو جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ کشمیری سیاسی صورت حال کیا ہے اور گپکار الائنس کی ابھی پوزیشن کیا ہے۔ جہاں تک صورتحال کا تعلق ہے کشمیر کی، میری نظر میں بہت ہی تکلیف دہ عام سطح پر، عام لوگوں کے لیے۔ اور یہ جو چرچا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے نیا باب شروع کرنے کا، نیا کشمیر تعمیر کرنے کا، زمینی حقائق ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ جو کشمیر رہا ہے، جس کی سنگ بنیاد ہمارے قداور شخصیتوں نے ڈالی تھی کوئٹ کشمیر موومنٹ میں، وہ کشمیر بھی آج کھٹک رہا ہے اہل اقتدار کو۔ اور نیا کچھ نہیں، پرانی جو قدریں ہیں رہی ہیں، پرانی جو ڈیولپمنٹ رہی ہے، یا جو آج تک کشمیر کا عکس رہا ہے، اسے دھندلا کرنے کی برابر کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، ڈنڈورا نہیں پیٹ رہا، بلکہ حقائق کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہتا ہوں۔ 2014 سے لے کر آج تک 9 سال ہوئے ہیں اس سرکار کو، ملک کی باغ ڈور انہوں نے سنبھالی ہے بی جے پی نے۔ اور جب آپ دیکھ لیں گے 9 سال کا خاکہ پورے ملک کے لیے، وہ وعدے لمبے لمبے آج بھی دہرائے جا رہے ہیں، لیکن کڑواہٹ نہ صرف یہ کہ موجود ہے، بلکہ اس میں زیادہ اور وسعت دی گئی ہے اس جماعت کی طرف سے اس حکمرانی میں۔ اور جہاں تک لائیولیہوڈ ایشوز کا تعلق ہے، یعنی عام زندگی، عام شہری کو چاہیے کیا؟ بہتر زندگی چاہیے، اسے سہولیات چاہیے، اسے جو اس کا رہن سہن ہے اس میں بہتری آنی چاہیے۔ عام شہری، چاہے وہ جموں کا ہو، کشمیر کا ہو اور جگہوں کا ہو، یہی خواہش ہے ان کی۔ سیاست کے معنی ان کی نظر میں یہی ہے کہ ہمیں بہتر کل کا دن، آنے والا کل وہ بہتر ہو۔ لیکن جب اب جموں کشمیر کے بارے میں آپ دیکھیں گے، میں اتنا ہی کہوں گا، لگ رہا ہے کہ نظر لگ گئی، اور گمان میں بھی نہیں تھا میرے خیال میں جموں کشمیر کے کسی بھی شخص کو
کہ ایسا کبھی ہوگا. ایسا کیا ہونا تھا؟ یہ کہ جو روایتیں یہاں جموں میں، کشمیر میں، لداخ میں، جو ہمارے مختلف خیموں سے تعلق رکھنے والے ہمارے سیاسی قائدین نے ڈالی تھی، کمیاں رہی ہوگی، اس میں دو رائے نہیں، لیکن ان کمیوں کو دور کر کے اس کو اور زیادہ مضبوط بنایا جانا چاہیے تھا. اس سلسلے کو کہاں ہے جموں؟ نظر ڈالیے، مایوسی ہے ان کے چاروں طرف. کشمیر تو ماشاء اللہ وہاں تو جکڑ کے سوا، پکڑ کے سوا، دوست دمکی کے بغیر بہت کچھ اور بہت کم نظر آ رہا ہے. یو اے پی اے حرکت میں ایسے زوروں سے آگے بڑھ رہا ہے اور تھانے، جیل خانہ جات وہ بھرے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اور اگر بعد میں یہ ڈنڈورا پیٹے کہ ہم نے امن قائم کیا، مذاق ہی. بھائی صاحب، آنے والے سمے میں گپکار الائنس کہاں تک ٹک پائے گا، وہ کیا موٹو رہے گا؟ کیونکہ آرٹیکل 370 کو لے کے ایک گپکار الائنس بنا تھا، جس کے بعد میں ایک کیا جو کورٹ کے تھرو اس کو منسوخ کیا گیا. اب آگے کا گپکار کا الائنس کیا؟ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا، جہاں تک ابھی آپ نے بتایا کہ گپکار الائنس 370 کو لانے کے لیے بنا تھا، ایسا نہیں ہے. گپکار الائنس 4 اگست 2019 کو بنا، جب فاروق صاحب کے گھر میں کئی سیاسی پارٹیوں کے رہنما جمع ہوئے. افواہیں تھی رکھتے ہوئے، جب فوجی گشت بھی بڑھ گئی تھی، پولیس کا زیادہ ان کے جو حرکت میں اضافہ ہوا تھا، تو یہ افواہیں بہت زیادہ تھی. تو اس وجہ سے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لگ بھگ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر جو آج مختلف قوموں میں بٹے ہوئے ہیں وہ جمع ہوئے، اور وہاں ہم نے ایک ڈکلریشن متفقہ طور پر اعلامیہ منظور کیا، اخبار کے سامنے رکھا، پرائم منسٹر آف انڈیا سے گزارش کی. افواہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ سچ میں تبدیل ہو جائے. اس سے خرابی ہوگی جموں کشمیر کی، اس سے نقصان ہوگا ملک کے مفادات کو. اس لیے ہماری، چونکہ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہماری گزارش ہے کچھ کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں لیا جائے جموں کشمیر کے عوام کو، جموں کشمیر کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو. اور گھر پہنچے رات کو ہی ٹیلی فون لینے بند. گھر پہنچے تو دوسرے ہی دن جو ہمارے سیکورٹی گارڈز تھے وہی کہہ رہے ہیں کہ باہر آنا جانا بالکل بند ہے. کئیوں کو اور جیلوں میں منتقل کیا گیا، کئیوں کو گھروں میں نظر مت کیا گیا. مطلب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک جو افواہیں تھی بعد میں 5 اگست کو کیا ہوا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ آج کہہ رہے ہیں کہ 370 ہمارے ہٹانا ہمارے ایجنڈے میں تھا، لیکن ہم نے جموں کشمیر کو ہی ہٹا دیا نقشے سے. 370 کو ہٹانا اور جموں کشمیر کو جو نقشہ ہے اس نقشے سے ہی ہٹانے کی کوشش کر لینا، اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، 370 اگر ہمارے لیے مشاورت نہیں، اسمبلی میں تو بی جے پی والے بھی تھے نا، 2018 تک تھے نا، بڑی تعداد میں تھے. بنگ کیوں کیا اس کو؟ It is not the question of me. The question is what about Jammu people? یہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈوگرا اسٹیٹ ہم نے بنا دی، مہاراجا ہری سنگھ، پرتاپ سنگھ، گلاب سنگھ انہوں نے بنا دی. بالکل صحیح کہتے ہیں، مانا. اس ہسٹورک اسٹیٹ کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، تو جموں والوں کو پوچھنا تھا، لداخ والوں کو پوچھنا تھا. آپ نے ایک اسٹیٹ کے درجے سے ہمیں ہٹا دیا، زمین بوس کر دیا اس تاریخ کو، اس تاریخی اسٹیٹ کو، اس تاریخی حیثیت کو زمین بوس کر دیا. کوئی مذاق نہیں. It's not the question of me. It's not the question of my party or Gupkar Alliance. I'm talking about the whole community of the people of Jammu and Kashmir. بیڑ بکری ہیں وہ؟ کیا یہ پہلے ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے they are excluded? We continue to be citizens of India, all of us, irrespective of political party. چاہے کوئی کچھ بھی کہے،
मैं नहीं कहता हूं कि फारूक साहब से ही पूछना था, पीडीपी से पूछना था, नॉट एट ऑल। मैं कहता हूं बीजेपी से भी, यहाँ के वर्करों को भी पूछना चाहिए था। वहां बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, उनको पूछना चाहिए था। यहाँ और लोग हैं जो अभी सरकार की तरफ जो थोड़ा सा कदम बढ़ा रहे हैं, जमातें बनी हैं, उनसे पूछना चाहिए। ग्राउंड में यानी लोगों के सामने रखो ना। आप मेरे बारे में फैसला कर लें, मुझे सजा दे या जजा दे, और मुझे खबर तक नहीं। जो आर्टिकल 370 आर्जी था, इसलिए था क्योंकि शर्त थी क्लास 3 में कि प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है, प्रेसिडेंट इसको तरमीम कर सकता है, प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसकी तौसीक करे, इसका अप्रूवल दे। ठीक है ना? आधा क्यों पढ़ते हो? ये मुस्तकिल तब बना जब उधर से भी कह रहे थे इलाहा खारजी है। ये तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इलाहा की तौसीक की, और हमारे लीडरों ने उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर भी ये डंडोरा पीटा कि वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इलाहा की तौसीक की। अगर इलाहा की तौसीक की, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये तो नहीं कहा कि 370 हटा दो। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक और कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था, उसको भी रखो, उसको हटाया क्यों? ऐसा नहीं होता है। जो आपको ठीक लगे वो ठीक है, और मेरी नजर में जो ठीक है मेरी आंख को ही आप निकालें। ऐसा होता नहीं है। मुझे नुकसान होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आज आप देख लीजिए पूरे मुल्क में क्या हो रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जो इदारे बने थे पूरे मुल्क में बड़ी लड़ाई के बाद, वो मेरी वजह से नहीं, बड़े सूरमा, बड़े आला पाए के रहनुमाओं ने कुर्बानियां दी, जेल गए। आज के हुक्मरानों की तरह नहीं, वो नहीं गए कभी। बहरहाल, तो जिन्होंने काफी उस हिंदुस्तान को जिसको खून से सेंचा है, हिंदुस्तान के सुरमाओं ने, मुहिबे वतन लोगों ने, जिसमें नेहरू से लेकर, जिसमें सरदार पटेल, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसमें हसरत मोहनी, बड़े लोग थे। अरे साहब, उन्होंने ये तो नहीं देखा था, ये तो नहीं कहा था। और अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, लिखा। हम और कोई किताब नहीं कहते, हम कहते हैं ये किताब, उसी किताब को देखकर हमने रिश्ता जोड़ा, उसी किताब को देखकर, उसी चेहरे को, गांधी जी के चेहरे को, और इस किताब को देखकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस वक्त कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उन्होंने सेकुलर इंडिया के साथ रिश्ता कायम किया। क्या उनको सजा दे रहे हैं आज?